وہاں کے فرشتے تیری مغفرت پر پابند کیے گئے ہیں۔ نص کتاب بتاتی ہے یستغفرون للذین آمنوا، وہ مومن جو مصطفیٰ کے مقر ہیں اور معترف ہیں اور حامدین مصطفیٰ ہیں اور حامدین کبریا ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مؤدب ہیں، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے عرش کے ماحول میں، سبحان اللہ، جہاں تھرون آف آلمائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے اور جہاں اس کی موجودگی ہے اور جہاں اس کی شانیں ہیں، جہاں اس کے انوار و تجلیات اور جہاں اس نے اپنی مشیت، حکم، علم اور ارادہ کے ساتھ اس کو متعین فرما رکھا ہے، وہاں پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہاں فرشتے اللہ کی حمد بجا لاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں اور پھر اہل ایمان کے لیے اللہ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں، سبحان اللہ، مستغفر ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پتہ چلا مومن ہونے کا بڑا مفاد ہے۔ اگر لوگ آپ کو کسی اپنی ذاتی ہوا و ہوس کی وجہ سے اور اپنی کسی پسند ناپسند کی وجہ سے کبھی آپ کو دعا دیں اور کبھی ناراض ہو کر آپ کے لیے دعا کرنے سے معارض ہو جائیں، فرمایا لوگوں سے نہ گھبرا، میرا ہونا تیرا کام ہے، تیری مغفرت کے اسباب وہاں پہنچانا بھی میرا کام ہے۔ تو راہ صراط حق پر ہونا یہ اصل کار دارد ہے، یہ وہ اہم کام ہے جس میں سستی نہیں کرنی، جس میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اگر آپ ہلکا بگوشے ختم رسالت ہو گئے، اگر آپ ہلکا بگوشے دیدار مصطفیٰ ہو گئے، اگر آپ ہلکا بگوشے موسرین اسلام ہو گئے، اگر آپ ہلکا بگوشے غلامان مصطفیٰ ہو گئے، تو آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کی مغفرت کا جو مطالبہ ہے وہ کسی لمحہ رکنے والا نہیں، اور بندے تو بندے، آپ کے اقربا سو اقربا، آپ کے اولیاء سو اولیاء، آپ کے عصبات سو عصبات، آپ کے ارث کو پانے والے آپ کے لیے کتنے اخلاص سے دعا کریں گے اور وہ ریا سے کتنی پاک ہوگی۔ ہاں یہ بات بھی ضروری ہے نا کہ عمل جب تک ریا سے پاک نہ ہو وہ قبول ہی نہیں ہوتا، بھلے وہ صوفی کرے، درویش کرے، کوئی بڑے سے بڑا عالم کرے، کوئی متکلم کرے یا کوئی سامع کرے یا کوئی طالب کرے یا کوئی استاذ کرے، لیکن اگر اس میں ریا ہے تو اس سے بڑا عمل کیا ہوگا جسے نماز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ رب سورہ معون میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یہ جو ریاکاری ہے یہ عمل کی قدر و قیمت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، لیکن مومن کا حق اللہ نے اپنے ہاں کتنا عزیز رکھا ہے۔ فرمایا جو مومن بالقطع ہو گیا، یقینی مومن ہو گیا، اس کے لیے دعا بھی ریا سے خالی جو ہے اہتمام میں کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے مغفرت مانگو۔ مومن ہونا تمہارا کام ہے، اور اس مومن کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جس کے لیے عرش الہی کے ارد گرد مغفرت کی دعا کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے حضور الہی سے فرشتے عرض کر رہے ہیں اور معصوم اس کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ یہ تو بالقطع بات ہے نا کہ فرشتے معصوم ہیں، تو جو معصوم ہیں ان معصومین کی دعا کا نتیجہ تو قطعی ہے، کوئی اس کی قبولیت میں امر رکاوٹ کی صورت بھی پیدا نہیں کر سکتا اور قبولیت میں کوئی تعطل بھی نہیں، کیونکہ ان کی پاکی حضور الہی میں اس کی اجابت کی ضمانت دیتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ جب کسی عام مومن کے لیے یہ منزلت ہے کہ اس کے لیے فرشتے حضور الہی میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ کے ولی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔
صحابہ کی شان کا عالم کیا ہوگا، آل بیت اطہار کی شان کا عالم کیا ہوگا. کیونکہ کسی بھی چیز کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے اسے اس کی اصل پر قیاس کیا جاتا ہے، اسے اس کے کل پر قیاس کیا جاتا ہے، وہ جس کے حکم میں ہے اسے اس پر قیاس کیا جاتا ہے. مسجد کی تعظیم کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ کعبہ کا جز ہے، یہ کعبہ کا جز ہے. تو اب اس کی تکریم اور تعظیم کعبہ کی تکریم و تعظیم سے مقیس ہوگی، اس پر اس کو قیاس کیا جائے گا. اور جو تعظیم و توقیر کعبہ کی ہے اس کو ذہن میں رکھ کر کے پھر آپ مسجد کی تعظیم و توقیر کا مظاہرہ کریں گے. تو اسی طرح مومن جو ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام کی وفاؤں کا مظہر ہے، صحابہ کرام کے فیوض کا مظہر ہے، اور صحابہ کرام کے اعتقاد کامل کا مظہر ہے. جو منزلت اور مقام انہیں حضور کے تعلق سے حاصل ہوئی ہے، کلمہ گو مومن کو بھی وہی مفاد اور مرتبہ الا الرؤیا جو ہے وہ اسے حاصل ہے، الا المعیہ جو ہے اسے حاصل ہے. اور جو حضور کی آل بیت کا شخص عطرت اور ذریت طیبہ میں ہے اسے حضور کے جگر کا جز ہونے کی وجہ سے یہ رتبہ حاصل ہے کہ بدن مصطفیٰ کے جو استحقاقات ہیں اور حضور کی تعظیم کے جو تقاضے ہیں، حضور کے بدن کے ٹکڑے کی بھی وہی تعظیم و توقیر کی جائے گی. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سادات کی تعظیم کریں، ہمارا کام یہ ہے ہم اہل ایمان کی تعظیم کریں، ہمارا کام یہ ہے ہم علماء کی تعظیم کریں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مقدسات اسلامیہ کو اپنے احترام کا مورد بنائیں. لیکن ان کا بھی کچھ فریضہ ہے. ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قالب میں ڈھالیں. یہ میں بطور مشورہ بات کر رہا ہوں، یہ بطور تجویز بات کر رہا ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کب قرآن سے ہٹے ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی شخص عالم دین ہو اور وہ فاسق و فاجر بھی ہو؟ ایسا شخص تو بدترین عالم ہے. شر العلماء ہے کہ علم بھی رکھتا ہو اور شراب بھی پیتا ہو، علم بھی رکھتا ہو اور فسق فی العمل بھی ہو. اس کا علم نافع نہیں، اس کے وظائف مفیدہ نہیں، اس کے وظائف ثمینہ نہیں کہ جن پر مغفرت مرتب ہو. ایسا طبقہ جو ہے وہ شر العلماء ہے، اور تمام بدیاں ان سے برآمد ہوتی ہیں اور تمام بدیاں ان کی طرف پلٹتی ہیں. ایسوں سے بچنے کا حکم ہے. اور میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے جو ڈرنے والے ہیں اس کے بندوں میں ہیں ہی علماء. خشیت الہی اور پروردگار کی اطاعت اور فرمانبرداری اور پروردگار کی معرفت انہیں گناہ پر متوجہ ہونے ہی نہیں دیتی، اگرچہ وہ معصوم نہیں ہے. لیکن علم شریعت نے انہیں گناہ سے نفرت کرنے والا بنا دیا. وہ شریعت کے علم کی وجہ سے، قرآن و سنت کی محبت کی وجہ سے، قرآن و سنت کے علم کی وجہ سے ان کو جزاءً یہ تفضل حاصل ہے، یہ ان کو امتیاز حاصل ہے کہ قرآن پڑھ کے سمجھ کر وہ اس درجے پر آ گئے ہیں کہ اب وہ گناہ کرتے ہوئے کانپتے ہیں کہ ہم کیسے گناہ کریں کیونکہ ہم قرآن جانتے ہیں. اللہ اکبر.
علماء جو ہیں وہ شریعت کے علم کی کرامت سے اور شریعت کے علم کی آگہی سے وہ کانپتے ہیں کہ اللہ کی معصیت میں پڑیں، اس لیے وہ اللہ سے ڈرنے والے اور متقی عالم بڑا مرتبہ رکھتا ہے۔ متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، کیونکہ اس کے دل میں قرآن کی محبت، سنت رسول کی محبت، قرآن کے ساتھ عمل، سنت رسول کے ساتھ عمل، اس نے اس کے مقام اور مرتبہ میں اتنی بلندی پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے کسی قدر بھی دور نہیں۔ تو اگر بواسطہ علم کوئی حضور کے قریب ہو جائے، سن رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ اگر کوئی بواسطہ علم نافع حضور کے قریب ہو جائے، اگر کوئی بواسطہ خشیت الہی اللہ کے قریب ہو جائے ایمان کے بعد، یہ بات بنیادی ذہن میں رکھیے گا، یہ جتنے خواص اور جتنے وظائف اور جتنے اوصاف اور جتنے کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان کے سوا کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا رہے، پرہیزگاری اختیار کرتا رہے، کردار کو ستھرا کرتا رہے اور نگاہ کو یولیدگی سے بچاتا رہے اور دل کو پراگندہ ہونے سے خالی رکھے اور اپنے دن رات کی صورتوں کے اندر کوئی بدی اور بدکاری اور بدعملی اور بد پسندی، بد نظری، بد کلامی اور بد کرداری پیدا نہ ہونے دے، لیکن ایمان کی طرف نہ جائے، تو یہ تمام چیزیں ایسے ہیں جیسے مردے کے منہ میں پستہ ڈالنا، سیب ڈالنا، جوس ڈالنا، دودھ ڈالنا، زمزم شریف ڈالنا اور قوت دینے والی چیزیں ڈالنا اور مہنگی مہنگی ادویات مردے کے منہ میں ڈالنا، کوئی نتیجہ ہے؟ نہیں۔ اور ٹینش والوں کو بولو تو صحیح۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں، ان چیزوں میں سب کچھ ہے، جس کے منہ میں ڈال رہے ہو اس میں کچھ نہیں ہے۔ دعا کا بھی فائدہ ہے، ایصال ثواب کا بھی فائدہ ہے، صدقہ خیرات کا بھی فائدہ ہے، لیکن کب؟ جب آپ اس کے لیے کریں جسے ایمان حاصل ہو۔ اگر اسے ایمان ہی حاصل نہیں ہے، اس کا اعتقاد ہی درست نہیں ہے، تو آپ ساری کائنات بیچ کے کسی کے نام ایصال کر دیں، اسے نہیں ہوگا۔ بے شک ایصال کے لیے شرط ہے کہ مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہے تو اس کو کوئی ایصال نہیں ہو سکتا۔ بھلے پیر بلائیں، بھلے مولوی بلائیں، کسی دھڑے کے بلا لیں اور کتنے ہی بلا لیں،
تعداد سے بات نہیں ہوتی، معیار سے بات ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یعنی محدث ہزاروی رہے گا۔ داڑھی حضور کی سنت ہے، پگڑی حضور کی سنت ہے، اور لباس با حیا حضور کی سنت ہے، نگاہوں کی حیا حضور کی سنت ہے، اور لوگوں کا خیال رکھنا حضور کی سنت ہے، غریبوں کی غریب پروری کرنا حضور کی سنت ہے، لیکن یہ تمام سنتیں ایمان کے بعد۔ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہر بات وہ کرنی جو ایمان کی نقیض ہے، ہر بات وہ کرنی جو ایمان سے متصادم ہے، ہر کام وہ کرنا جو ایمان کے ساتھ جوڑ ہی نہیں رکھتا اور ایمان کے مفہومات میں ہی نہیں ہے، ایمان کے مدلولات میں ہی نہیں ہے، اور ایمان کی دلالت ہی اس پر قائم نہیں ہوتی۔ مثلا بات کرنا تو حضور کی بے ادبی کی بات کرنا، بات کرنا تو حضور کی اہل بیت کی بے ادبی کی بات کرنا، بات کرنا تو حضور کے صحابہ کی بے ادبی کی بات کرنا، بات کرنا تو اپنے علم کی بڑائی اور برتری اور تکبر اور تباہی کی بات کرنا، مباحات کی بات کرنا، تو یہ اس امر کی دلالت ہے کہ اس آدمی کے دل پر اللہ نے اپنے غضب کی مہر لگا دی۔ جو شخص انبیاء کی گستاخیاں کرے اور کہے نبی خطا کر سکتے ہیں، نبیوں کو سمجھ نہیں آئی ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا تھا ان کو سمجھ نہیں آئی، اچھا نبیوں کو سمجھ نہیں آئی تو تجھے سمجھ آ گئی، ہاں تجھے سمجھ شیطان کی آئی ہے۔ انبیاء کو تو اللہ نے اپنی تعلیمات کا، اپنے احکامات کا، اپنی عطایا کا اور اپنی نوازشات کا اللہ نے مظہر بنایا ہے، مورد بنایا ہے، اور ان کی مطلق اطاعت کو واجب کیا ہے۔ تو ان میں خطا کو ڈھونڈتا ہے، خطا ان میں نہیں، خطا تجھ میں ہے۔ لہذا میرے صاحب کو یاد رکھو، گناہ معاف ہو سکتا ہے، ارتداد معاف نہیں ہو سکتا، حضور کی گستاخی معاف نہیں ہو سکتی، لہذا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچو۔ اور اگر یہ جرم کرنے والا کوئی ملا مولوی ہو تو وہ شیطان سے بڑا مجرم ہے۔ ایسوں کے ساتھ جانا، بیٹھنا، اٹھنا، کلام کرنا، چندہ دینا، ان کے ہاں بچے بھیجنا اور ان کو عالم دین سمجھنا، ان کا احترام کرنا، ان کو مولوی صاحب کہنا، ان کو مفسر صاحب کہنا، ان کو خطیب صاحب کہنا اور ان کو دیندار سمجھنا، یہ سب اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ کیونکہ جو آدمی دین سے تصادم پسند کرے اس کی اہانت واجب ہے، اس کی توہین واجب ہے، اس کا اذلال واجب ہے، اور یہی مغفرت کا راستہ ہے۔ تو مومن وہی ہوتا ہے جو حضور کے ساتھ وفا میں مستقیم ہوتا ہے اور کسی بھی آزمائش میں وہ اپنی جان تو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن اپنے ایمان پر سودے بازی کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ایمان سے مراد وہ بدیہیات ہیں، وہ قطعیات ہیں، وہ مدلولات ہیں، وہ حقائق ہیں جو متن شرع سے ظاہر و باہر ہیں۔ اپنی مرضی سے جو گھڑ لیے ان کو بدیہیات نہیں کہا جا سکتا، ان کو ایمان نہیں مانا جا سکتا۔ ہم بحمد اللہ اہل سنت و جماعہ ان اصولوں کے پابند ہیں جو اللہ نے عطا کیے، جو مصطفیٰ نے عطا فرمائے۔ لہذا جو ان اصولوں کا پابند ہو گیا جب تک زندہ ہے تب بھی اس کو فضل خداوندی اپنی لپیٹ میں رکھتا ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے
تو مومن بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ آؤ اپنی زندگی کو ایسا بناؤ کہ آپ کے لیے ہر طرف سے مغفرت کی دعائیں ہوں اور آپ کے لیے ہر طرف سے کلمات خیر ہوں۔ اور کلمات خیر کیسے ہوں گے؟ کلمات خیر ایسے ہوں گے کہ آپ قرآن کی بات کریں، آپ حدیث کی بات کریں، آپ نفس و شیطان سے تعلق توڑنے کی بات کریں، آپ شریعت کی بالادستی کو قائم رکھنے کی بات کریں۔ دیکھیے، اگر آپ چوری کرنا چاہیں، ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ چوری کرنا چاہیں تو کسی بندے سے جا کے مشورہ کریں کہ چوری کرنے کے جواز کے کوئی دلائل ہیں، تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں، مصائب ہیں، آپ کے لیے جائز طریقے سے ایک چیز نہیں ہو رہی، تو آپ یہ چیزیں اپنی پیش نظر رکھیں، آپ کے لیے ان صورتوں میں چوری کرنا درست ہے۔ ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ، اچھا مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، ان لوگوں کے مشورے سے چوری حلال ہو گئی؟ نہیں۔ وہ 20 50 100 بندے ہوں اور آپ کو کہیں کہ جناب دیکھیں، ہمارے جسموں کو دیکھیں، ہمارے قدوں کو دیکھیں، ہمارے بولنے کے شور کو دیکھیں، گفتگو کے زور کو دیکھیں، کیوں گھبراتے ہیں؟ چوری کرنا آپ کا کام ہے، دلیل دینا ہمارا کام ہے۔ کیا ایسے بندے کے استدلال سے چوری درست ہو گئی؟ نہیں۔ بولو نہیں۔ اگر اس کے ساتھ ارد گرد سے چور نہیں، چور تو چھوٹا ہوتا ہے نا، ارد گرد سے ڈاکو بھی آ ملے اور کہیں جناب چوری نہیں، ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں پورا ATM گاڑی کے پیچھے کھینچ کے لائیں، بتائیں ان کے مشورے سے یہ کام کرنا حلال ہے؟ نہیں۔ مومن بھوکا مر جائے گا مگر ناحق نہیں کرے گا، حرام کی طرف نہیں جائے گا۔ تو جب مومن حرام کھا نہیں سکتا تو حرام کہہ کیسے سکتا ہے؟ تو حرام کا قول کرنے والا اور حرام کا لقمہ کھانے والا، یہ بڑے بدتر لوگ ہیں، بے شک ان سے بچو۔ یہ خود بھی بخشش سے دور ہیں اور جو ان کے قریب ہو جائے وہ بھی بخشش سے دور ہو جائے۔ لہذا جو لوگ ایمان پر رہتے ہیں ان کی مغفرت فرشتے طلب کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے پروردگار ہم مومنوں کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ تو اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، ان کو بخش دے جنہوں نے مصطفیٰ کی تعلیم پر توبہ کی ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کے توبہ سکھانے پر توبہ کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور توبہ کو توڑا نہیں ہے، اور تیرے راستے کی جنہوں نے پیروی کی ہے، تیری راہ پر جو چلے ہیں، ہم ان کے لیے تیرے حضور عرض کرتے ہیں فاغفر، تو ان کو بخش دے، تو ان کو بخش دے، تو ان کو بخش دے۔ اور پھر عرض کی وقہم عذاب الجحیم، اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ان کو بچا، ان کو بچا، بولنا ان کو بچا، وقہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے ان کو بچا۔ پتہ چلتا ہے کہ بچنا تو وقایا تو ان کے لیے ہے جو مصطفیٰ کے عشق و ادب کی طرف آیا ہے، سبحان اللہ، جو حضور کی سنتوں کی طرف آیا ہے، بے شک بے شک، جس نے اپنا مال کمایا ہے اور اللہ کی راہ پر لگایا ہے، کہو اس کے لیے وقایا ہے، اس کے لیے وقایا ہے، اور بولو نا اس کے لیے وقایا ہے۔ اور یہ مضمون اس آیت میں آیا ہے کہ اس کے لیے وقایا ہے
جس نے اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ چلایا، سبحان اللہ سبحان اللہ جو مصطفیٰ کے پیچھے آیا ہے، سبحان اللہ جو سنت ہدا پر اپنے آپ کو کاربند کر گیا، جس نے اپنی شکل حضور کے نقشے پر بنائی، جس نے اپنے دل میں حضور کی محبت سجائی، جس نے اپنے گھر میں حضور کے معمولات کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر بار کے ساتھ حضور کا طریقہ اختیار کیا۔ اجی کیوں نہ اختیار کرو؟ رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں رب ہو کر تمہیں بتاتا ہوں تمہاری زندگی کی ہر صورت کے لیے جو بہترین نمونہ تمہارا رب قرار دیتا ہے وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کے پیکر کو سامنے رکھو اور زندگی کی تمام گتھیاں سلجھا لو اور زندگی کی تمام الجھنوں کو درست کر لو۔ اچھا، جس شخص کی زندگی میں حضور کا نقشہ پیدا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ جو حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے، سبحان اللہ اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، سبحان اللہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کئی گنا بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے ہاں محبوبوں اور مقبولوں میں داخل و شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے والوں میں ہو گیا، سبحان اللہ وہ اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے والوں میں ہو گیا۔ اچھا، اب ایک نتیجے کی بات میں پوچھتا ہوں، اللہ کو اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ محبوب حضور ہے۔ سبحان اللہ بے شک مخلوق میں کوئی حضور سے بڑھ کے اللہ کو محبوب نہیں۔ بے شک تمام مخلوقات میں، انبیاء میں، مرسلین میں، سب میں بڑھ کر اللہ کو محبوب حضور کی ذات ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی ذات میں نمونہ ہے۔ تو شاید یہ بھیج دیا کہ جو جو پیارا ہونا چاہتا ہے وہ پیارے کا نمونہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک دھیان کیا جناب؟ جی بے شک بے شک سبحان میرے حبیب کی جھلک پیدا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے اللہ حبیب کا عکس پیدا کرو، اور جس میں میرے حبیب کا عکس آ گیا اب ہم اسے اس کی حیثیت میں نہیں جانیں گے، اب ہم اس کے ساتھ معاملہ اس کی حیثیت میں نہیں کریں گے، جو عکس آیا ہے وہ دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ جو عکس ہوتا ہے نا، جب اس کی تصدیق ہو جائے، تصدیق کرنے والا اس پہ لکھ دے کہ عکس بمطابق اصل ہے، عکس بمطابق اصل ہے، تو وہ عدالت میں بھی قابل قبول ہے، وہ عدالت میں بھی قابل قبول ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی آپ کو کہتے ہیں داڑھی رکھو، اللہ کے ولی آپ کو کہتے ہیں تہجد پڑھو، اللہ کے ولی آپ کو کہتے ہیں راتوں کو جاگ کر رویا کرو، سر سجدے میں رکھا کرو، استغفار کیا کرو، مناجات کیا کرو، تو ولیوں نے فوٹو اسٹیٹ مشین رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ مصطفیٰ کی فوٹو اسٹیٹ مشین رکھی ہے، اور فرمایا تو میرے پاس آیا ہے، آ تجھے مشین سے گزار کر اس عکس جمیل کا نمونہ بناتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ جب نگاہ قدرت تجھے تکے اور فرشتے تیرا حساب نوٹ کرنے کو آئیں تو وہ حضور الہی میں عرض کریں کہ مولا کریم یہ تو تیرے حبیب کا نمونہ بنا ہوا ہے، سبحان اللہ تیرے حبیب کی عشق و محبت کا پیکر بنا ہوا ہے، تو قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ سبحان سبحان جی بے شک اس واسطے اپنی زندگی کو بدل، اور یہ ہے اپنے لیے مغفرت کہ ساری زندگی اعمال ویسے نہ ہو سکے، لیکن چلو نمونہ تو حضور جیسا بناؤ، سبحان اللہ قرینہ وہ بناؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں رونا نہیں آتا تو پھر بھی رو،
اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے رو، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے رو۔ تو کسی نے بزرگ سے پوچھا حضور اگر رونا نہ آئے، کیونکہ رونا تو اس کو آتا ہے جس کو ڈر لگ گیا، جو ڈرا ہی نہیں اس کو رونا کس بات کا آئے گا؟ بے خوف آدمی کا رونا کیوں آئے؟ جس کو یہ احساس ہی نہیں کہ میری پیشی ہونی ہے اسے کیوں رونا آئے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جب اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا ہی نہیں اسے رونا کیوں آئے؟ بھائی روئے گا تو وہ جو ڈرا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تیرے اندر گناہ کی کثرت سے ڈر ختم ہو گیا کوئی بات نہیں، گھبرا نہیں، پھر بھی ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اگر رونا نہیں آتا تو رونے والا منہ بنا لے۔ سبحان اللہ بہروپ، سبحان اللہ روح پہ صالح اور روح پہ صادق کا بہروپ بن، وہ ڈھا، وہ اختیار کر۔ اور حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بچہ اگر روپ بھی دھارنا ہے نا تو سچوں کا روپ دھارو، نتیجہ یہ ہوگا کہ کسی وقت تک وہ روپ ہوگا، اس کے بعد پھر وہ خوب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس آدمی کا خط اچھا نہ ہونا وہ خوش خط کو ٹریسنگ پیپر پر رکھ کے اس کے اوپر لکھتا رہے، لیکھتا رہے، اس پر قلم پھیرتا رہے، کیا ہوگا؟ بد نویسی ختم ہو جائے گی اور خوش نویسی بولتے نہیں ہو نہیں، اگر آپ کا یہ خیال نہیں ہے تو نہ بولو۔ ہم یہ مشق کرنے سے خوش نویسی، تو ہم بھی تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر سیدھا چلنا نہیں آتا تو جدھر سیدھا کوئی چل کے گیا ہے تم بھی ادھر قدم رکھو، اس کے قدم پر قدم رکھتے رکھتے تم بھی سیدھے قدم رکھنے والے ہو جاؤ۔ گھر میں آپ بچوں کو کیسے چلاتے ہیں؟ بچے گرتے ہیں، پیٹ پہ رینگتے ہیں، جس کو ہم گسوٹیاں کہتے ہیں پنجابی میں، بچہ گسوٹیاں کرتا ہے تو اس کو گسوٹیاں کرتے بزرگ نہیں چھوڑتے، گھر کے بڑے نہیں چھوڑتے، اس کو انگلی سے پکڑتے ہیں یا انگلیاں پکڑا کے اسے کھڑا کرتے ہیں اور خود اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ پاؤں ٹکراتے، ٹخنے ٹکراتے، شروع میں اس طرح گرتے پڑتے، لیکن اس کو پکڑنے والا گرنے نہیں دیتا، اس کو پکڑنے والا گرنے نہیں دیتا۔ تو وہ جو پکڑنے والا ہوتا ہے نا وہ اس وقت کا مرشد ہوتا ہے، وہ عارضی مرشد ہے، اور مستقل مرشد وہ ہوتا ہے جو ہاتھ پکڑ کے کملی والے کے ہاتھ تک پہنچا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان محدث ظاہروی۔ مرشد کامل وہی ہوتا ہے جو اس وقت تک ہاتھ پکڑے سبحان جب اللہ، تک وہ مرید کے ہاتھ کو کملی والے کے ہاتھ تک نہیں پہنچا۔ سبحان اللہ ادھر حضور کا ہاتھ پہنچا، عرض کی آقا اس غلام کو قبول کیجئے، میں نے اسے آپ تک چلنا سکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، مرشد کامل ہوتا ہے سبحان اللہ، جو ہاتھ پکڑے، سبحان اللہ، ہاں ہاتھ نہ کرے، ہاتھ پکڑے۔ بے شک، آج کل تو ہاتھ کرنے والے ہیں، ان ہاتھ کرنے والوں سے بچو۔ وہ آپ کا ہاتھ لیتے نہیں، آپ کو آپ کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں۔ ہاتھ کرنے والوں سے بچو، اور ہاتھ کرنے والے وہ ہیں جو آپ کا سب سے پہلے دین لوٹتے ہیں، ایمان لوٹتے ہیں، پھر آپ کا مال لوٹتے ہیں، پھر آپ کی آبرو لوٹتے ہیں، آپ کا گھر بار لوٹتے ہیں، اور آپ کو اللہ رسول سے دور کرتے ہوئے کوئی خوف اور کسی قسم کا ڈر محسوس نہیں کرتے، خود تو اللہ رسول کے قریب رہتے نہیں اور اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی قریب چھوڑتے نہیں۔ بے شک، بے شک، ایسوں سے بچو، آمین وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے، بے شک، وہ شیطان کے سلسلے کے لوگ ہیں۔ بے شک، بے شک، پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کے دل میں عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں پیدا کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ خود بھی اللہ رسول پر قربان ہوتا ہے اور اپنے مرید کو بھی اللہ رسول پر قربان کرتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے، اسے پیر کہا جاتا سبحان ہے۔ اور عالم ربانی کی بھی یہی نشانی ہے۔ سبحان اس اللہ، واسطے میرے صاحبوں، میرے عزیزوں، آج
اسلم قادری محمودی، ان کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں، اور اس میں ان کی مغفرت طلبی اور اللہ سے مستغفر ہونا اور ان کے لیے دست بدعا ہونا، یہ حسب سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے فوت شدگان کی طرف سے حج کریں یا ان کی طرف سے عمرہ کریں یا ان کی طرف سے کنواں کھدوا کے وقف کر دیں تو کیا اس کا ان کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں ضرور اس کا ان کو فائدہ ہوگا۔ حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں شروع کے اندر یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کو یہ عمل حضور کی حین حیات میں کیا، محضر صحابہ میں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دین زندگی میں بھی فائدہ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پہ رمضان کے روزے ہوں تو فرمایا فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ تو اس رواج سے ایک بات سمجھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، مومن کی طرف سے، مومنہ کی طرف سے جس پر رمضان کے روزے واجب تھے، مسافر ہونے کی وجہ سے روزے رہ گئے، مریض ہونے کی وجہ سے روزے رہ گئے، یا کسی اور عذر معقول کی وجہ سے روزے رہ گئے، اب روزے رکھنے جو ہیں وہ فرض ہیں، اور اس کے روزوں میں یہ فوت کی صورت ہوئی تو اب اس کی قضا کیسے ہوگی؟ فرمایا فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ، اس کی طرف سے اس کے ولی روزے رکھیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا دین اتنا صالح ہے، اللہ کا دین اتنا مفید ہے، اللہ کا دین اتنا عظیم ہے کہ اگر عامل فوت ہو گیا تو اب ایسا نہیں کہ وہ قبر میں قیامت تک عذاب پاتا رہے۔ فرمایا فوت ہونے کے بعد اس کے پچھڑے، اس کے اقربا، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست اگر اس کی طرف سے دین کا وہ عمل کریں، عمل وہ کریں گے، جان اس کی چھوٹے گی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو دین بڑا جامع ہے، دین بڑا فیض بخش ہے، دین بڑا کامل ہے، اور دین بڑا مفید ہے۔ اگرچہ کوئی دین پر عمل کرے، اگرچہ کوئی دین کے دائرے کے اندر رہے۔ دیکھیں نا، آپ اس وقت کمرے کے اندر بیٹھے ہیں بارش کی وجہ سے، آپ بھیگ رہے ہیں؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ چھت کے نیچے ہیں، بے شک۔ آپ کو پناہ گاہ حاصل ہے، لیکن کوئی بندہ پناہ گاہ میں ہی نہ ہو اور ادھر باہر کھڑا ہو کے گلا کرے، دیکھے جی وہ لوگ سوکھ پہ سوکھے بیٹھے ہیں اور ہم گیلے ہو رہے ہیں، اور بھائی گلا کرنے کی بجائے پناہ گاہ میں آؤ نا۔ بے شک بے شک۔ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، تو اللہ نے اپنے دین کا سائبان لگایا ہے۔ مصطفیٰ کی اتباع میں دین کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، نہ عذاب ہے، نہ تباہی ہے، نہ ذلت ہے، نہ رسوائی ہے۔ سبحان اللہ۔ دین پر عمل کرو، دین کو پختگی سے پکڑو، دین کو اپنا امام بناؤ، دین کو اپنا نصاب بناؤ۔ جو ایسا کر لے گا پھر اس کے لیے کوئی تباہی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دفعہ درود شریف ایک دفعہ